وہ نبی جنہیں اللہ نے سب سے بڑی اور شدید آزمائش میں ڈالا، انہوں نے اپنی پوری جوانی بیٹے کی تڑپ میں گزار دی، دعاؤں میں، آنسوؤں میں اور امید میں، ہر رات ایک ہی صدا، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اور پھر جب دعا قبول ہوئی تو آزمائش کا دروازہ کھول گیا۔ آخر کار بڑھاپے میں اللہ نے انہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد عزیز تھا۔ اس بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کی پہلی بڑی آزمائش یہ آئی کہ اللہ کے حکم پر اپنے چھوٹے بیٹے اور بیوی حضرت حاجرہ کو ویران وادی مکہ میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی بلا چون و چرا اطاعت کی۔ ایک رات انہیں خواب آیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 راتوں تک یہی خواب آیا۔ آخر کار انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا براہ راست حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ رات کیسے گزاری؟ اللہ کا حکم، اپنا سب سے عزیز بیٹا قربان کرو۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ چونکہ انبیاء کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اسماعیل کو تیار کر دو، میں اسے کہیں باہر لے کر جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل کروایا، انہیں صاف کپڑے پہنائے اور محبت سے تیار کیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ایک عظیم آزمائش کی شروعات ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے تو شیطان نے اسے بہکانے کی کوشش شروع کی۔ سب سے پہلے شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں؟ حاجرہ نے کہا، نہیں، وہ تو اسے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ پھر شیطان نے کہا، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مگر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایمان کے ساتھ جواب دیا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابا جان تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکون کے ساتھ جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، تمہارے باپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ انہیں اللہ کے حکم سے روک سکے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کنکریاں مار کر اسے دور بھگا دیا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جہاں قربانی ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت صبر اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور ادب کے ساتھ عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں تو میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ جاؤں، اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور آپ کے دل میں باپ کی محبت اگر اللہ کے حکم کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ کر دے۔ پھر انہوں نے مزید کہا، اور ابا جان، آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ باپ اور بیٹے کی محبت اللہ کی رضا کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے اپنے جذبات کو روک لیا۔ پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ جیسے ہی انہوں نے چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم،
تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور حکم دیا کہ اسے قربان کیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اسی واقعے کی یاد میں آج بھی مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، ہمیں بھی اپنا سچا فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے، ہمیں صبر عطا فرما اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے رب، ہماری چھوٹی بڑی قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے نیک باندوں میں شامل فرما۔ آمین۔